بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سر شہزاد سائر۔ لو جی، آج اردو لازمی اور یہ جماعت دہم کا تیسرا چیپٹر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا جی مرزا محمد سعید صاحب کے نام پہ ہے اور ان کے متعلق انفارمیشن ہے اس کے اندر ساری، تو وہ ہم نے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ہی اہم ہے، تو یہ ویڈیو بڑی اہم ہے آپ کے لیے۔ اور یہ اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں آپ کی پیپر کی تیار ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سلیس اردو کرنی ہے، تشریح کرنی ہوتی ہے، ایک پیراگراف آتا ہے تو اس کو آپ نے سلیس کرنا ہے، تو ظاہر ہے سمجھ ہوگی تو آپ بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ دوسرا، آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ ہے تو 5 نمبر کا، لیکن ظاہر ہے لکھنا ہوتا ہے تو جتنی سمجھ ہوگی اتنا بہتر آپ اس کو لکھ سکیں گے۔ تیسری چیز، کویسچن آنسر، سوال جواب بھی ریڈی کرنے ہیں، تو وہ اگر آپ کو سمجھ ہوگی تو آپ بڑا اچھا تیار کر سکیں گے اسے۔ تو اس لیے ان کو سمجھنا پڑھنا یہ بڑا ضروری ہے، تو یہ بس ریلیکس ہو کے سنیں جو میں بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہتر سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ میں تو چلیں جی، میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ جو مصنف ہیں ان کا کیا نام تھا۔ شاہد احمد دہلوی، انہوں نے مرزا صاحب کے متعلق لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ حاکہ نگاری اس کو کہتے ہیں، حاکہ لکھا ہے ان کے متعلق، اوکے۔ تو شاہد احمد دہلوی صاحب کی جو حالات زندگی ہیں وہ تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو دے دیا جائے کہ ابتدائی تعلیم انہوں نے حیدرآباد اور علی گڑھ، وہاں دونوں شہروں سے انہوں نے حاصل کی ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں شہر انڈیا میں۔ اور اس کے بعد جناب انگریزی میں انہوں نے BA آنرز کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو گھرانہ ہے وہ سارا ادبی تھا۔ وہ ڈیفرنٹ بتاتے ہیں کہ ان کے باقی جو گھر کے لوگ تھے وہ کتنے پڑھے ہوئے تھے اور کیا کیا وہ کرتے رہے ہیں۔ تو پھر 24 سال کی عمر میں انہوں نے ایک رسالہ اپنا ذاتی جو ہے وہ شائع کیا تھا جس کا نام تھا ساکی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ موسیقار بھی تھے، ٹھیک ہے۔ موسیقی یعنی کہ میوزک جو ہے اس کے ساتھ بھی ان کا لگاؤ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب پاکستان بنا ہے 1947 میں، تو پھر وہ کراچی آ گئے تھے اور یہیں پہ اپنی رہائش اختیار کر لی۔ پھر ان کی تصانیف ہیں، یعنی کہ جو بکس انہوں نے، جو چیزیں انہوں نے لکھی، ان میں گنجینہ گوہر، یہ بہت مشہور کتاب ان کی رہی ہے، دہلی کی بپتا اور بزم خوش نفساں، یہ 3 ان کی زیادہ امپورٹنٹ جو تصانیف ہیں وہ ہیں۔ اور وفات ان کی جناب 27 مئی 1967 کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین کرتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھتا بھی جاؤں گا، تو آپ کو الفاظ کی بھی سمجھ آئے گی۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دک سے رہ گیا، یعنی کہ ایک دچکا لگا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے، یعنی کہ آج 3 دن ہو گیا ان کو فوت ہوئے۔ خاموش زندگی خاموش موت، یعنی کہ جتنی زندگی انہوں نے آرام سے گزاری ہے اسی طرح خاموشی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت، یعنی علالت مزاج یہ ہے کہ وہ طبیعت ان کی خراب ہونا، اور مرض الموت یہ کہ جو ہے وہ فرشتہ آ گئے، یعنی کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملے، یعنی کہ پہلے پتہ ہی نہیں چلا۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ اب یہ افسوس کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا بندہ جو ہے اتنا بڑا بندہ یہاں سے چلا گیا دنیا سے، اور کسی کو جو ہے وہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ زندہ قومیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم چونکہ غفلت میں ہیں تو ظاہر ہے جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلدی لے جاتے ہیں۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یہ لائن کافی اہم ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک عالم اور پڑھا لکھا اور انسان ہوتا ہے وہ اگر چلا جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی میں رہ کر ہمیں ان کی یاد آئے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ان کی قدر جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی۔ مرزا خوش کے خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ سامنے نہیں آتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر،
ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کام کرتے تھے اور یہ نہیں تھے دیکھتے کہ مجھے میری کوئی واہ واہ کرے گا. کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، یعنی دل کرتا تھا کام کر لیتے تھے. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا. مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے. مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے. پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا. لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہییں. اب پبلشر ظاہر ہے جو کتاب چھاپتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، اس کو لکھی ہوئی کتاب کو جو ہے بائنڈ کروا کے اور جو ہے آگے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا. اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی کہ بغیر کوئی پیسہ لیے دے دیا. اور اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول حباب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا. ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے. میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے. نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے. یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا. 250 روپے میں ایک ناول جو ہے بڑا اچھا قسم کا لکھوایا جا سکتا تھا، اور وہ بندہ 1000 روپیہ دینے کا آفر کر رہا تھا. چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے تعارف کروایا. مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا. پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی، یعنی کہ فوراً جلدی ہی انہوں نے کہا کہ مجھے ناول لکھ دیں. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 روپے دے دیں گے. مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں. اب 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی. سٹی گم ہونا یعنی کہ حواس ختم ہو جانا، یعنی کہ وہ ایک دم سے حیران ہو گیا کہ میں تو 1000 کی آفر کرنے آیا تھا، یہ تو 5000 اور 10,000 تک بھی نہیں مانیں گے. اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی. مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی. مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا. یہ لائن بھی بڑی اہم ہے، کویسچن بن جاتا ہے ان میں سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر 100 بڑی بڑی اچھی کتابیں نکالی جائیں تو اس میں ان کی یہ جو کتاب ہے مذہب اور باطنیت، اس کو ضرور ان 100 بکس میں شامل کرنا پڑے گا. مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے. تراخا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا. اب یہاں حاکہ نگار جو ہے وہ مرزا صاحب کا جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے. اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا. اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا، یعنی کہ سر سید بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے. سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی، یعنی کہ ان کے رشتہ دار تھے، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی. 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی. اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، یعنی کہ شہرت حاصل کر لی. ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید. مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی. ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے. انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 اور 7 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا. علی گڑھ ظاہر ہے یہ کالج بھی تھا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، یعنی کہ نالج ان سے حاصل کیا. ان کے یہ شاگرد تھے. بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود
مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیج سمجھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو ان سے کم سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی نہیں۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، یعنی کہ اعلیٰ عہدے پر تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ 2-1 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے، یعنی کہ شروع میں انہوں نے کی تقریریں، لیکن اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، یعنی آہستہ آہستہ یہ بات پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، یعنی کہ میں تمہیں پڑھاتا رہا ہوں اور مجھے اب یہ منظور نہیں ہے کہ تمہارے شاگرد مجھے پڑھائیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ اب بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے، یعنی ان کی جو تقریر تھی، اس میں سے 2-1 فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا شیما ہو گیا، یعنی کہ وہ وجہ بننی شروع ہو گئی کہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ باغا مرزا صاحب کی خدمت میں آیا، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، یعنی کہ کچھ لوگوں کو جو ادبی لوگ تھے، لکھنے لکھانے والے، ان کو اکٹھا کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے۔ ہر مہینے اس کا ایک اجلاس ہوتا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا، یعنی کہ ایک بندے نے کسی ادبی موضوع پر لکھا ہوتا تھا اور وہ اس کو پڑھ کر سناتا تھا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، یعنی یہ بحث میں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوہی سوجی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، یعنی کہ ان کا غصہ جو ہے وہ بڑے مشکل سے ہی ٹھنڈا ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے، یعنی کہ ٹیچر تھے اور ان کو نئی نئی بکس ملتی رہتی تھیں۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا، یعنی کہ بعد میں بھی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ ان کا یہ شوق اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔
یعنی کہ سیدھی زندگی گزارتے تھے، اور یہ جو ٹھاڑ باڑ تھا، شان و شوکت لوگوں کو دکھانا ہوتا تھا، یہ نہیں تھا ان کے اندر۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، یعنی کہ ان کے پاس کوئی اپنی کوئی کار یا موٹر سائیکل یا سائیکل نہیں تھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ۔ پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، یعنی کہ پھر ضرورت کس چیز کی ہو ان کو۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا قلب مطمئنہ، کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا دل جو مطمئن ہوتا ہے ہر چیز سے، تو یہ ان کے اندر تھا۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے، یعنی کہ اسکالر جن کو اردو میں انگلش میں کہتے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس نالج ہوتا ہے، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہ دیا کرتے تھے، یعنی کہ ادھر سے سوال آیا تو فوراً انہیں جواب دینا ہوتا تھا، فی البدی، فوراً جواب۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا، یعنی سوال میرے ذریعے پہنچتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، یعنی کہ ہنسنے لگے۔ فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی کہ دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ شہرت چاہیے نہ دولت چاہیے۔ میں نے قدری کر لی، مرزا صاحب ٹس سے مس نہ۔ میں نے کوشش کی لیکن مرزا صاحب نہیں مانے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ ہٹتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، یعنی نظر آتا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہیں۔ گہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گنی بہووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، کتروا مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر نہ آتے مگر برے نہ لگتے۔ داڑھی منڈی ہوئی، دان پان سے آدمی تھے، یعنی کہ ایک مرزا صاحب کا ایک اوورال جو ہے وہ سٹرکچر بتا رہے ہیں کہ پتلے آدمی تھے، ٹھیک ہے، ان کی آنکھیں روشن تھی، اس طرح کی چیزیں۔ مونچھیں جو ہیں پتلی پتلی کاٹی ہوئی ہیں انہوں نے، داڑھی بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور پتلے دان پان کا مطلب پتلے آدمی تھے۔ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 45 یا 44 سال کی تھی۔ 1962 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، یعنی کہ اپنے آپ میں رہتے تھے۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس، اور ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے گنجینہ گوہ